5ویں وسیع و عریض جگہ پر 12 ربیع الاول شریف بوقت صبح صادق مرکز مصطفیٰ انٹرنیشنل کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 2000 کی ابتدائی کتب اپنے والد گرامی سے پڑھی، جبکہ میٹرک تک کی تعلیم مقامی اسکول سے ہی حاصل کی۔ استاذ الاکابر امام اہل سنت علامہ ابو البرکات سید احمد قادری الوری کے شاگرد رشید شیخ الحدیث مفتی محمد حبیب اللہ نقشبندی، جامع معقول و منقول مفتی محمد نصرت اللہ مجددی فارابی، شیخ الحدیث حافظ محمد عالم محدث سیالکوٹی علیہ الرحمہ اور دیگر جید اساتذہ سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ الشہادۃ العالمیہ، ایم اے عربی و اسلامیات اور علوم السنہ شرقیہ میں 3 میں مرکزی جامع مسجد محمدی گجرانوالہ کینٹ میں خطبات کا سلسلہ شروع کیا۔ بعد ازاں مسجد سے متصل محمدی اسلامک سینٹر برائے طلباء اور محمدی اسلامک سینٹر برائے طالبات کا اضافہ کیا گیا۔ الحمدللہ 2005 وسیع و عریض جگہ پر 12 ربیع الاول شریف بوقت صبح صادق مرکز مصطفیٰ انٹرنیشنل کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 2006 میں دختران ملت کی فکری تربیت گاہ الکلیۃ المستقبلیہ للبنات کا قیام عمل میں لایا گیا۔ عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی وطن عزیز پاکستان اور دنیا کے 5 بر اعظموں میں مسلسل تبلیغی اسفار کر چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے غلام تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام ہیں۔ آج غلامی کی زمینیں ٹوٹ گئی، آج اس طرح کی غلامی نہیں۔ مجھے بتاؤ اس دنیا سے غلامی کو عملاً ختم کیا تو کس نے کیا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ یہ حضور کا دیا ہوا دین۔ بیٹیوں کو عزت کس نے دی؟ جواب آئے گا مصطفیٰ جان رحمت۔ جو بیٹی زندہ درگور کرتی تھی باپ فخر کرتا تھا۔ میں نے اپنے شہر کی ایک مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، اس نے کمر کے اوپر ایک بورا رکھا ہے اور اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، وہ جا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو روک کے کہا کہ اتنا بوجھ اٹھا رہے اور اس عمر میں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کے بھی میں نے شادی کی۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج جھکی ہوئی کمر پہ گورے نات کے مزدوری کر رہا ہے۔ آج بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کر۔ آج پردیس کی مشقت کاٹ رہا ہے باپ کے، میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دی۔ بیٹیوں کے لیے محبت کلیجے میں کس نے ڈالی؟ جواب آئے گا آمنہ کے لال نے۔ ساری زندگی بھی شکریہ صاحب ادا کرتے رہو، اب کے شکر ادا نہ ہو۔ قرآن نے کہا ہے نا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ،
یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دے. قرآن نے ایسے نہیں کہا عملاً یتیم کو دھکے دیا. اور میں نے خود تواریخ میں پڑھا کہ یتیم کو وہ دھکے دیتے تھے, کھانا دے دیتے تھے, لیکن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کی نحوست ڈالائے گی, لہٰذا وہ یتیم کو تکریم نہیں دیتے. کھانا دے دینا, بچا ہوا کھانا چلو پھینکنا ہے تو کسی کے منہ میں پڑ جائے, وہ تو آج بھی لوگ کرتے ہیں. اصل یہ بات نہیں جو اسلام کی تعلیم ہے, کلا بل لا تکرمون الیتیم. بات تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم یتیم کو کھانا نہیں دیتے, تمہارا مسئلہ یہ ہے تم یتیم کو عزت نہیں دیتے. عزت دینا. اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ کے ہاں معیار کیا ہے سب سے اچھا گھر, پھر کوئی کہے گا جو اچھی سوسائٹی میں گھر واقع ہے وہ سب سے اچھا ہے. کسی نے کہا جو کشادہ ہے وہ اچھا ہے, کسی نے کہا کہ جو بھر لبے سڑک ہے وہ اچھا ہے, کسی نے کہا جو شہر کے وسط میں ہے, کسی نے کہا جو دامنے کوسار میں ہے وہ گھر اچھا ہے, کسی نے کہا جو لبے ساحل ہے وہ گھر اچھا ہے. ہر شخص کا اپنا معیار اور اپنا زاویہ نگاہ ہے. لیکن میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو, اس میں عزت بھی ہو, دو مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو, فرشتے بھی جھک جھک کے اس گھر کی زیارت کریں. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا فرمایا قیامت کے دن یوں جڑے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں. یہ دیا دین میرے حضور, یہ عزت دی جو تمام. جس کو دھکے دیے جاتے تھے اس کو سینے سے چمکایا, اللہ اکبر, اور اس کو پیار دیا, اس کو محبت دی. یہاں تک کہا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے اظہار ملاطفت نہ کرنا, اس کو باپ یاد آ جائے. یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو نام لے کے پکارنا, بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا. یہ گھر جا کے شوق پورا کر دینا, لیکن یتیم کے سامنے یہ نہیں کرنا. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار محبت نہیں کرنا. یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دینا, یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لینا, اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر میں بھیج دینا. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکانا جب غریب کے بچے سو چکے, وہ ضد کر بیٹھے, اور غریب وہ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. ہمارا دین ہمیں احساس دیتا ہے, ہمیں فکر مندی دیتا ہے, لوگوں کے ساتھ محبت, شفقت, ملاطفت, باہمی ربط, ایک دوسرے کے ساتھ احساس. یہ ہمارا دین اتنا میٹھا دین, اتنا دل آویز دین, اتنا ہمدرد دین کائنات پہ کوئی نہیں آیا جو میرے حضور دے کر آیا. یتیم ہو کے یتیم پرور ہے. زمانے کو اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لیا, دنیا کو بتایا زندگی کے ڈھب کیا ہوتے ہیں, جینے کے اسلوب کیا ہوتے ہیں. تو صاحب آج میں اور آپ حضور کے میلاد کے لیے اگر آج یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہمیں یہ عزم کر کے اٹھنا ہوگا کہ جس آقا نے ہمیں اتنا ستھرا, اتنا پاکیزہ, اتنا آویز دین دیا, اس دین کو ہم اپنی روح میں جذب کریں گے. صرف گلے سے اوپر نہیں, ہمارا دین ہماری زبان پر نہیں ہے, ہماری روح تک اترنا چاہیے. ہمارا دین جو ہے وہ صرف قلم اور کاغذ سے کتابوں پر لکھا ہوا کوئی صحیفہ نہیں ہے, بلکہ ایک مجسم پیکر کی شکل کے اندر ہم چلتے پھرتے اسلام کی ہمیں تصویر نظر آئے. میں یوں تو برف تھی لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. تو یہ تو نہیں ہے کہ دور دور سے آپ اچھے مسلمان نظر آئیں, وضاقتہ بھی اچھی ہو, داڑھی کا سائز بھی پورا ہو, پگڑی بھی دل آویز ہو, جبہ بھی بہت اچھا نکھرا ہوا مصفہ ہو, اور باقی بھی ہاتھ میں تسبیح بھی ہو, سارے اوزار پورے ہوں, لیکن کسی سے وعدہ کریں تو پورا نہ کریں, کسی سے بات کریں تو اس پہ قائم نہ رہیں. دیانت, صداقت, رشتہ داری, رویے, خوبصورتی, یہ سب کچھ ہمارے اندر اگر نہیں ہے تو پھر ہم اوپر سے مسلمان ہیں. اور تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ ہمیں کہ ابھی وضو کرتا ہے, بیٹھ گیا, مجلس ختم ہوئی, دوسرا دن آیا, پھر فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھے. پہلا شخص جو مسجد میں داخل ہوگا جنتی, ہم نے دیکھا تو وہی بابا جی, ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور چہرے پہ آثار وضو عویدہ ہے. تیسرا دن آیا تو پھر کہا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھا تو وہی وضو. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچی تو میں بابا جی کے پیچھے چل پڑا. میں نے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے تو میں 3 دن تک آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں, مجھے آپ رکھ لیں گے؟ اس نے کہا کہتے میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتا ہے.
حضور نے کہا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا۔ کہا کہ میں اس کے ساتھ گھر چلا گیا، اس نے مجھے چارپائی بچھا دی، لیٹ گیا، خود بھی استراحت کرنے لگا، میں خراٹے تو لینے لگا لیکن میں جاگ رہا تھا۔ میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ نوافل کیا پڑتا ہے، اعمال کیا ہے، رات کی کیا اس کی کیفیات ہیں اعمال کی، لیکن وہ سویا رہا، اللہ یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتا تھا تو اللہ اکبر کہتا تھا، اللہ کا نام۔ خیر رات گزر گئی، صبح اٹھے، نماز فجر اس نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، سارا دن گزرا۔ اگلی رات پھر میں تاک میں رہا، پھر بیمہ ہوں، 3 دن بھی گزر گئے، 3 رات بھی بیت گئی۔ تو جب 3 دن 3 راتیں بیت گئی تو میں نے اس کو کہا کہ میں تو اس لالچ میں آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ عمل کون سے کرتے ہیں، لیکن میں 3 دن اس پرو میں رہا، لیکن مجھے تیرا کوئی ایسا عمل دکھائی نہیں دیا، جو معمول کے عمل تیرے ہیں وہ میرے بھی، لیکن 3 دن تک حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے دروازے پر دیکھو، تو ہی دکھائی دیتا رہا، تو پتہ نہیں تیرے اندر کیا عمل ہے، تو نے مجھ سے چھپا لیا ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، اے عبداللہ میں نے کوئی عمل نہیں چھپایا، اور دوسری بات کہ تم اور بھی کچھ دن میرے پاس رہو تو پھر بھی کوئی نئی چیز نہیں دیکھ سکو، لیکن تم بھی 3 دن سے محنت کر رہے، میں تمہیں بتا دوں، اگر رکو تو دیکھ نہیں پاؤ گے، لیکن میں خود بتا دوں تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ کہتے ہیں رک گیا، انہوں نے یہاں دل والی جگہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہے عبداللہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم سویر سے لے کر بھی شریکہ برادری آ جاتی ہے، کبھی کاروباری مخاصمت آ جاتی ہے، کبھی سیاسی لڑائی آ جاتی ہے، کبھی کیا الجھاؤ کبھی کیا الجھاؤ، سویر سے لگ کے جو دل ہے ہی اللہ کے، ایک تن گجرا رب سے چیرا، یہ اللہ اللہ کا گجرا ہے، یہاں اس کی رحمتوں کا نزول ہونا تھا۔ یار کسی گندی جگہ پہ تو آپ کسی مہمان کو بھی بٹھاتے اور نفیس مہمان آئے تو وہ بیٹھتا بھی نہیں، تو کیا وہ تمہارے اور میرے اجڑے ہوئے دل میں آ جائے گا جہاں حسد ہے، بغض ہے، کینے ہے، نفرت ہے، جہاں آتش غیظ و غضب جل رہی ہے، تو اس کو تو پھر صاف کرنا ہوگا، دل کے حجرے کو تو مصفح کرنا ہوگا، اس کو تو پاک کرنا ہوگا، اس کی صفائی کا اہتمام کرنا ہوگا، اس کی پاکیزگی کا انتظام کرنا ہوگا، پھر عرض کرنی ہوگی، ہاتھ تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو ہم اپنے دل کو صاف کریں، دل کو مصفح کریں، دل کی پاکیزگی کا سامنا کریں۔ لوگ اس عزم کے ساتھ آج یہاں سے دیکھیں، اتنے لوگ اتنے آپ تشریف فرمائیں، اتنے لوگ ایک ہی شہر کے یا مضافات کے ہوں، اتنے لوگ اگر عزم کر لیں کہ آج کے بعد کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، تو مارکیٹ میں کبھی بھی غلط نہیں تلے، بے فکر ہو جائیں گے کہ سودا 1 نمبر ملے گا۔ اتنے لوگ اس رفع میں رہتا کرتے ہیں، قومیں جب بدلتی ہیں تو پھر زندگیاں بدل جاتی ہیں، لیکن اگر ہم یہاں بھی ذوق شوق کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہاں بھی ذوق شوق کا، اپنے ذوق شوق کا مظاہرہ کریں، تو پھر اس طرح تو چلتا رہے گا، ماضی میں بھی چلتا ہے، آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ ہم نے بدلنا ہے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ جو نہیں ہوئے مسلمانم بلغزم کہ دانم مشکلات لا الہ، تو میں نے اگر لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کے تقاضوں کو مجھے ماننا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا، اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں سارے کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں تو سارے کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس ڈگر کے اوپر اس اجتماعی نظم کے ساتھ ڈھل جائیں گے؟ کیا ہمیں شعور، فہم، ادراک ہمارے مالک نے نہیں دیا ہے؟ تو آئیے آج اس مجلس کے اندر یہ عزم کر کے اٹھیں۔ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ادارۃ المصطفیٰ حلقہ رحیم یار خان کا، کہ جنہوں نے 2-3 سال سے مسلسل مجھے بہت زور دے رہے تھے، اور میری آرزو بھی تھی کہ میں ضرور آؤں۔ یہ علاقہ بھی میرے وطن کا خوبصورت علاقہ ہے، اور میں تو جب یہاں موٹر وے سے چڑھا ہوں اور یہاں تک اترا ہوں تو میں نے دیکھا اطراف میں پھیلے ہوئے باغ اور ان کی بہاریں الگ ہیں، اور کیسا سبزہ اور کیسا بکھرا ہوا دودھ اور نکھر اجالے اور رنگ ہے۔ اللہ نے میرے وطن کی مٹی کو جو حسن دیا ہے، جو جمال دیا ہے، جو خوبصورتی دی ہے، دعا کیجیے کہ اللہ میرے وطن کو نظر بد سے محفوظ کرے۔ آمین۔ اس وقت ملک کے اندر جو معروضی حالات ہیں یہ آپ سب کی نظر میں ہیں، جو اس وقت پاکستان کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، میں نے عرض کیا ایک شخص کی جان قیمتی ہے، وہ ہماری فورسز ہوں یا ہمارے شہری ہوں، وہ ایک قطرہ بھی قیمتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ جو ہے وہ قطرہ آب وضو کم برے، الگ ہونے والا جو قطرہ ہے بہتر از خون نابائے خون کیسر، وہ کیسر کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن آج
ہمارے جو ہے وہ مدبرین کہاں چلے گئے, کہاں سو گئے, اور آج کیا ہونے جا رہا ہے. سڑکوں کے اوپر ہمارا خون بکھرتا چلا جا رہا ہے. دیکھ ہماری آنکھ مچولی فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی. بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. اور پھر آخر میں شاعر نے استغاثہ پیش کرتے ہوئے کہا, دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں, تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں, کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول. اللہ میرے وطن کی گلیوں کو امن عطا کرے, میرے ملک کو سویرے روشنیاں اور اجالے عطا کرے. میں بار دیگر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جس شوق کے ساتھ آئے, جس محبت کے ساتھ آئے. اللہ آپ کو بہتر اجر اور صلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ اشرف الانبیاء والمرسلین. سے بھر دے, وقت کی بہار نصیب فرما دے, قدر کی خزائن وسعت کر دے. جیے تو تیرے لیے, مرے تو تیرے دین کے لیے, زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار ہیں. ہر عبادت سے بھر دی جائے, وقت کی بہار نصیب کر دے, قدر کی خزائن وسعت فرما دے. صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ. تمام ساتھی تشریف رکھتے ہیں.